ناظرین، یہ ہے 2050 کی دنیا، جہاں وہ سب کچھ حقیقت سے بڑھ کر حقیقت ہوگا، جو در حقیقت ممکن ہونا ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہاں وہ سب کچھ دیکھا جا سکتا ہوگا جس کے بارے میں ایک عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاتھوں میں موجود اسمارٹ فون اور LED ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ ایک آئی لینس میں ضم ہو کر غائب ہو چکا ہوگا، جس کے بعد ورچوئل اور ریئل ورلڈ میں فرق ختم ہو جائے گا۔ موجودہ دنوں میں تہواروں پر کی جانے والی لائٹنگ کا رواج ہے، مگر 2050 میں آئی لینس آپ کو ایسی پری سیٹ گرافکس دیں گے کہ عید کے دن ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو سجا ہوا دیکھ رہا ہوگا۔ ہماری عیدوں میں ہم سے بچھڑ جانے والے ہمارے بہن بھائی شامل نہیں ہوتے، لیکن کمال یہ ہوگا کہ 2050 کی عید کوئی ایسی ویسی عید نہیں ہوگی۔ اس عید میں علامہ اقبال، قائد اعظم اور فاطمہ جناح میں قیام پاکستان کی پوری لیڈرشپ ہمارے ساتھ موجود ہوگی۔ دوسری جانب بھارت میں کبیر سنگھ، بھگت سنگھ اور یورپ میں چارل پنجم وغیرہ سب زندہ ہو چکے ہوں گے۔ یہاں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ حشر سے قبل ہی ایک حشر برپا ہوگا۔ لوگ ان حسینوں سے بھی عشق کر بیٹھے ہوں گے جو کہ ہزاروں سال پہلے مر چکی تھی لیکن اب زندہ ہو گئی، ایک بار پھر اس سیارے پر ظاہر ہو چکی ہوں گی، اور یہ عورتیں پہلے کسی جاگیردار یا کسی بادشاہ کی بیگمات رہ چکی ہوں گی، لیکن 2050 میں وہ اپنی رضامندی سے کسی عام آدمی کے ساتھ رہنے لگیں گی۔ زندگی اور موت کا فرق بالکل بدل چکا ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ کوئی حرکت کرتی تصویریں ہوں گی، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ پوری شخصیت ہوں گی، جن سے آپ نہ صرف بات کر سکیں گے بلکہ تعلیم کی ان بتیوں کو بھی سلجھا بھی سکیں گے جو آج تک کوئی نہیں سلجھا سکا۔ ہمارے باپ دادا بھی زندہ ہو کر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناظرین، یہ سب سن کر آپ کافی حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتائیں گے، جس کے بارے میں سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ دجالی ٹیکنالوجی آنے والے دنوں میں کیسے کیسے حشر برپا کرنے جا رہی ہے۔ تو ہم آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مسٹر انفارمیٹو کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے قریب دجال مردہ زندہ کرنے کا شبہ دکھائے گا۔ اگر اس دجال کی بات ٹیکنالوجی پر منحصر ہے تو ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ کس طرح ایک مرے ہوئے انسان کی اس کی میموری سمیت دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس 21ویں صدی کی وہ انقلابی ایجاد ہے جو آنے والے سالوں میں کئی اہم مشنز میں استعمال ہوگی، وہ چاہے ہزاروں سال پرانے اسکرپٹ پڑھنے کا مشن ہو یا قبروں میں دفن ہڈیوں سے ڈیٹا نکالنے کی تیاری۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہمارے اس کام میں بھی خوب مدد کرے گی۔ ہم نہیں جانتے کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کس طرح سے مسکراتے تھے یا بھگت سنگھ کی مسکراہٹ کس قدر دلکش تھی، لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس تمام پرانی تصویروں میں جیسے جان ڈال دے گی۔ ہم تاریخ کے ان بولے کرداروں کو بھی اب پلک جھپکتے ہی دیکھ سکیں گے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کا یہ کارنامہ شاید ابھی کچھ ہوتا کہ اس کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے۔ دراصل قبل مسیح سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، ان کی تصاویر پینٹنگز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ 16ویں صدی میں جتنے بھی یورپی بادشاہ گزرے، ان کی بیگمات کی تصاویر یہ سب بھی ہمارے پاس پینٹنگ کی صورت میں محفوظ ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد ان کے چہروں کی اصل تصویریں ہمارے سپرد کر دے گی، جس سے ہم جان سکیں گے یہ پینٹنگ سے ہٹ کر وہ لوگ اصل میں کیسے نظر آتے تھے۔ کیا آپ ان تصاویر کو دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیمرے کی بنی ہوئی نہیں ہیں، یا یہ لوگ 21ویں صدی سے بہت پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ہمارا دوسرا دور شروع ہوئے چند ہی سال ہوئے ہیں، لیکن 2050 تک یہ ٹیکنالوجی انسانی عقل کو شاید مات دے دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسانی عقل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہی گم ہو کر رہ جائے۔ آنے والے وقت میں یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹیز کی ایک الگ دنیا بنانے والی ہے۔ یہاں اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ شخصیت جو آج سے کئی سو سال پہلے اس دنیا سے جا چکی ہے، اس سے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی کتنا ملتی جلتی ہوگی؟ یعنی اس کا وہ کردار جو قدرت نے ڈیزائن کیا تھا، اس سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کس حد تک ملتی ہوگی؟ اور دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کو اس سے پہلے گزری ہوئی شخصیت کا ڈیٹا کہاں سے ملے گا؟ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان ایک میموری چپ ہے جس میں لاتعداد یادداشتوں کے کئی سلسلے موجود ہیں جو اس کے دماغ سے ہوتے ہوئے اس کے DNA تک جا پہنچتے ہیں۔ سائنس کا کہنا ہے کہ ایک انسان اپنی تمام زندگی میں موجود جو بھی کرتا ہے، اس کی تمام معلومات اس کے DNA ڈیٹا سٹور میں جینیٹک کوڈ کے صورت میں محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر قبر میں دفن ان ہڈیوں سے ان جینیٹک ڈیٹا کو لے کر ان کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں بدلا جائے تو ہم صدیوں پہلے مرے ہوئے انسان کو سائنسی طور پر زندہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ انسان کی 70 سالہ زندگی گزرنے کے بعد کیا اس کی زندگی کا کوئی دوسرا ثبوت رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کر کے گیا؟ قدرت جس سسٹم کے ذریعے آپ کے ہاتھ اور ہر عضو سے گواہی لے گی، وہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انتہائی مہنگے ڈیٹا سٹوریج موجود ہونے کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قدرت نے جس انسانی DNA میں انسان کا پورا ڈیٹا رکھا ہوا ہے، یہ انسان کے بنائے ہوئے ڈیٹا سٹوریج سے 300 گنا زیادہ پائیدار اور 1000 گنا زیادہ پیچیدہ ہے، جس میں موجود ڈیٹا کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ صدیوں مٹی میں دفن رہے یا کسی اور جگہ پر۔ یہ ساری معلومات ہڈیوں میں موجود DNA کے پیچیدہ نظام میں موجود ہوتی ہے، جس کو آج کا انسان بھی ڈیکوڈ نہیں کر پایا۔
دراصل انسان ڈی این اے کی بنیادی معلومات کو ابھی ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں پایا، جبکہ خالق کل روز قیامت ہماری زندگی کی فلم اسی طرح سے ہمارے اندر سے نکالے گا جیسے سب کچھ حقیقت میں رونما ہو رہا ہو۔ ڈی این اے میں سٹور ہونے والی فلم انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جینیٹک کوڈنگ ڈیجیٹل کوڈنگ سے 1000 گنا زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ مستقبل میں یہ ٹاسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا جائے گا، جو قبروں اور مزاروں میں دفن انسانی زندگیوں کی تحریروں کو نکالے گا اور 70-80 سالہ زندگی کی تحریر کو ان کی حرکت کردی تصویروں کے ساتھ ملا کر ان کو ایک مکمل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو علامہ اقبال امت کی ایک نئی دست پر تربیت کے لیے ایک بار پھر سے موجود ہوں۔ اس کام کے لیے 2 چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی، جن میں سے پہلی 5G ٹیکنالوجی ہے، جبکہ دوسری چیز آئی لینز ہے۔ یہ آئی لینز اس لیے ضروری ہے تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی کو آپ کہیں پر بھی استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی پروجیکٹ یا 7D ہولوگرامک پروجیکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لینس کے ذریعے متعلقہ پروفائل پر کلک کرتے ہی آپ کے دادا، نانا یا کوئی بھی جو اس دنیا سے جا چکا ہے آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ دوسری جانب 5G ٹیکنالوجی اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ پرسنالٹی ورچوئل ہوگی اور اس کا کہیں دور ایک مین سرور موجود ہوگا جس پر پروسیسنگ کر کے یہ پرسنالٹی آپ کے پاس پہنچے گی، جس کے لیے آپ کو ایک تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ یوں یہ دجالی ٹیکنالوجی کچھ بھی ممکن بنا دے گی، لیکن آخر میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا انسان یہ ٹیکنالوجی ایجاد کر پائے گا اور کیا مرے ہوئے انسان کے ڈی این اے کو ڈی کوڈ کیا جا سکے گا؟ اس کا جواب آپ دوست کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔